ہمارا موضوع ہے خوف خدا، کہ جو میرے سمیت ہر بندے کے دل سے کافی حد تک ختم ہو چکا ہے، اور اس امت کی بربادی، اس امت کا زوال اور یہ ساری مصیبتیں اور یہ مشکلات، ان کی بنیاد اللہ کا خوف ختم ہونا ہے۔ کہ جب عوام کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو گیا تو پھر وہ رشوت دینے پر آمادہ ہوئی، کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہ بات عوام سے شروع ہوئی، پھر آگے لینے والے بھی بنے، پھر اس سے بڑے بنے، پھر یہ بات چلتی چلتی جب اللہ کا خوف ختم ہوا، رشوت، سود، ظلم، زیادتی، حق مارنا، چوری، نماز سے دوری، قرآن سے ناواقفیت، کہ روزانہ گھر کے اندر پڑا ہوا اگر ٹی وی صاف ہو، چلنے والی موٹر سائیکل صاف ہو، پہنے جانے والے بوٹ صاف ہوں، کپڑا مارا جائے اور قرآن جو ہے وہ الماری کے اندر پڑا رہے اور گرد و غبار اوپر جم جائے، تو وہ امت یا وہ گھر، وہ محلہ کس طرح خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ اس ملک کے اندر کس طرح جو ہے وہ خوشحالی آ سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اس امت کا جو زوال ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ ختم ہونا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور کا فرمان کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر حکمران ویسے ہی مسلط فرما دے گا۔ یعنی اگر نیچے رہنے والے ہم جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اپنی بے ایمانی چھوڑ دیں اور رشوت دینا، رشوت لینا اور جن کاموں سے بھی اللہ نے منع کیا ہے، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ان جیسے ہمارے اوپر مسلط نہ کرے۔ تو یہ سب کا سب جو تباہ کاریاں ہوئیں نیچے سے لے کر اوپر تک، تو اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ اللہ کا خوف ختم ہو جانا ہے۔ تو آج چند باتیں اسی کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر شاہ فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، یہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے، جب زمین ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ زمین ہلانے سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی نا، جب زلزلہ آتا ہے تو بڑے بڑے مکان، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو جب یہ تو ایک نارمل زلزلہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے، صرف انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ذات اپنے بندوں کو اس طرح کی مشکلات دے کے سیلاب کی صورت کے اندر اللہ آزماتا ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی چیزیں ہیں، ابھی قیامت نہیں آئی، تو ابھی لگائیں اندازہ کہ جب یہ ہلکا سا معاملہ ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اندر تباہی ہو جاتی ہے، تو جب اللہ نے برپا قیامت ہی کر دینی ہے تو پھر سوچے کہ وہ نظام کس طرح سارا خراب ہوگا۔ جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اذا زلزلت الارض
زلزالہا، فرمایا کہ جب آئے گا زلزلہ، زمین ہلائی جائے گی، تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، مکان سارے ختم ہو جائیں گے، دنیا کے اوپر کوئی درخت باقی نہیں رہے گا، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ آگے فرمایا کہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ بوجھ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، خزانے جو بھی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، زمین خود بخود اپنا سارا کچھ باہر نکال دے گی۔ کس لیے نکالے گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ دیکھیں گے نا، بڑے بڑے سونے کے پہاڑ دیکھیں گے اور بڑے بڑے سونے کے ستون بنے ہوئے دیکھیں گے، اور ہر طرف دولت ہی باہر زمین پہ بکھری ہوئی ہے، پھر لوگ پتہ کیا کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کے قریب جائیں گے، قریب جا کے کہیں گے کہ یہ وہی دولت ہے جس کی خاطر میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یہ وہی سونا ہے جس کے بدلے کے اندر میں اپنی رشتہ داریاں توڑ دیتا تھا، یہ وہی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے میں چوری کرتا تھا اور میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، یہ وہی دولت ہے کہ جس نے میری آخرت کو تباہ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، آج کوئی چھوڑتا نہیں ہے، اور تب کیا فرمایا؟ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ سارا قرآن کا منظر ہے۔ فرمایا کہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ آگے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب یہ سارا منظر ہوگا نا، زمین ہلے گی اور مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حضور فرماتے ہیں پھر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات باہر آئیں گی، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی مجمع لگا ہوا ہو، لڑائی ہو یا کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، چوری ہو جائے، کوئی پولیس کی گاڑی آ جائے، سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی مداری آ جائے باندر نچانے والا، سارے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ دور سے جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ نزدیک سے پوچھتا ہے کہ کی ہوا ہے، ادھر جا کے پوچھتا کیا ہوا ہے، تو لوگ بتاتے ہیں جناب یہ ہو گیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ فرما رہا ہے سورہ زلزال کے اندر وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہے، فرمایا جائے گا قیامت آ گئی ہے، جس دن اللہ نے حساب لینا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، فرمایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوگا، زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، پھر حضور نے قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اس دن پھر زمین اپنی خبریں دے گی۔ خبریں دینے سے کیا مراد ہے؟ حضور السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین، یہ اس سے تم بچتے رہا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری اصل ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین بندے کے حق میں بھی گواہی دے گی، بندے کے خلاف بھی گواہی دے گی۔ جو شخص اس کے اوپر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، کسی کی برائی کرتا رہا، کسی کی غیبت کرتا رہا، کسی بھی گناہ میں مبتلا رہا، تو یہ زمین کہے گی اے اللہ، اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کے یہ گناہ کیا تھا، اس نے میرے اوپر بیٹھ کے یہ گناہ کیا تھا، اس نے چل کے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا۔ زمین بندے کے خلاف جو ہے گواہی دے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس دن انسان کے ہاتھ، اگر کوئی غیر ہمارے خلاف گواہی دے نا، اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ جب ہمارا کوئی اپنا ہمارے خلاف گواہی دے دے کہ تم اپنا ہو کے اس طرح کیتا ہے، کوئی دوست ہو، محلے دار ہو، رشتہ دار، قریبی ہو، اور وہ ہمارے خلاف گواہی دے دے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اپنا ہو کے کام کر دیتا ہے، تیرے تو امید نہیں سی۔ فرمایا کہ یہ قیامت والا دن، آج ہم اگر دنیا کے اندر ہوں اور اگر ہمارے خلاف ہمارا کوئی اپنا گواہی دے دے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمارے کو وہ جسم کا ہمارے ٹکڑا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن کتنا دکھ ہوگا
کہ انسان جس ہاتھ کو پالتا رہا، اپنے جسم کو کھانا کھلا کے اپنے آپ کو مضبوط کیا، فرمایا کہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا کہ یہ ہاتھ بول پڑیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر، کیا کہیں گے؟ اور اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دیں گے، اے اللہ یہ میرے ساتھ یہ کیا کرتا تھا۔ یہ میں ابھی قرآن بیان کر رہا ہوں، ابھی میں حدیث کی طرف آئے نہیں ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی یہ جو زمین ہے یہ انسان کی اصل ہے، اس سے بچتے رہو۔ یہ نہ سوچو کہ ادھر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی ہے ہی نہیں یہاں پہ، فرماتے کوئی ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی یہ زمین بھی اس بندے کے اوپر گواہ بن جاتی ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک نمازی فرض پڑھنے کے بعد پیچھے چلا جاتا ہے، کوئی سائڈ پہ چلا جاتا ہے، پھر 2 سنتے پڑھ کے تھوڑا سا اور آگے ہو جاتا ہے، پھر 2 نفل پڑھ کے اور تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان زمین کے جس حصے کے اوپر عبادت کرتا ہے نا، وہ حصہ بھی بندے کے حق میں قیامت والے دن گواہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بولے گا، کہے گا مولا یہ میرے اوپر عبادت کیا کرتا تھا، یہ حصہ بھی گواہی دے گا، آگے نفل پڑھا وہ بھی گواہی دے گا، آگے کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے اللہ کہہ دیا وہ بھی گواہی دے گا، کسی اور جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کا نام ہی لے دیا، وہ حصہ بھی ہمارے حق کے اندر گواہی دے گا۔ تو جس طرح ہمارے حق میں گواہیاں ہوں گی، اسی طرح ہمارے خلاف بھی گواہیاں ہوں گی۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نا چھوٹی سی بات کرتا ہے، چھوٹی سی، اور وہ اس کو نا معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہوتی نیکی کی بات ہے، لیکن وہ صرف لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات نیکی کی کہہ کے، مثال کے طور پہ وہ آ رہا ہے، بچے لڑ رہے ہیں، وہ کہے بیٹا لڑو نہ، ایک بچہ گالی نکال رہا ہے، وہ کہتا ہے پتر گالی نہ دے، اس نے ایک نارمل بات چھوٹی سی بات کی ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے بہت بڑا کام کرتا ہے، بہت برا بھی کام کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بڑا اور اس کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، فرمایا کہ یہی عمل تھا جو اسے جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ وہ جگہ اس کے حق کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گی۔